کو کی آواز نکالتا ہے تو مسلمان بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں لوگوں مرغے کو گالی نہ دیا کرو، اے لوگوں ایک پرندہ ہو کر اگر نماز کے لیے بیدار کر دے تو اس کا درجہ اتنا بلند ہو جائے کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہو جائے۔ تو اگر مسلمان ہو کر کے اگر کسی نے اپنے بھائی بہن بٹیا کو جگایا نماز کے لیے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ اور وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جو مسجد میں اذان پکار دے۔ حدیث پاک میں ان معاویہ قال سمعت رسول اللہ یقول، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا ہے، حضور فرماتے ہیں من اذن، جس نے اذان پکاری، فکتب له براءۃ من النار، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا گیا، وہ جہنم سے بری ہو گیا جس نے خدا کے گھر میں اذان پڑھ دی۔ اس لیے لوگوں نمازیں بھی پڑھو، اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں اذان بھی پکارا کرو۔ نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت بھی ہے۔ حدیث میں کہیں ماں باپ کی خدمت کو پہلے بتایا گیا، کہیں نماز کو پہلے بتایا گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں کہ ہما جنتک و ہما نارک، کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ راضی تو جنت تمہاری، ماں باپ ناراض تو جہنم تمہاری۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نافرمان اولاد پر، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمان اولاد پر جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی۔ جنت تو چھوڑ دو، جنت کی خوشبو بھی اس نوجوان کو نہیں ملے گی جو نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اس لیے اے لوگوں ماں باپ کی فرما برداری کرو اور ان کا ادب بھی کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کرو۔ ابا کو دیکھو تو تمہارے بازو جھک جائیں، اماں کو دیکھو تو بازو جھک جائیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے لڑکا پردھان ہوئے گا تو پردھان صاحب کرسی بیٹھے ہیں، پبلک آئی بیٹھی ہے تو ابا سے چائے منگاؤ، ابا تنی چائے لے آؤ ان کا لوگن پیاؤ، ابا پانی لے آؤ پلاؤ۔ مولانا ہو گئے تو بیٹھے ہیں، دوست احباب آئے ہیں، بوڑھے باپ سے پانی منگا رہے ہیں۔ اے لوگوں چاہے مولانا بن جاؤ چاہے پردھان بن جاؤ، کتنوں بھی عہدہ تمہیں اللہ دے دے، لیکن ماں باپ سے کبھی تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ماں باپ تمہارے سروں کے تاج ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے سامنے اونچے پر نہ بیٹھو، ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہ پیو، بیڑی نہ پیو، اس لیے کہ اس میں ماں باپ کی توہین ہے۔ اور جب ماں باپ کو خوش رکھو گے اور ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی تو حدیث پاک میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک تو مسافر، کہ مسافر کسی کے لیے دعا دے دے تو اللہ قبول کر لیتا۔ دوسرے ماں باپ، کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا۔ اور تیسرے نمبر پر مظلوم، کوئی پریشان حال ہو اور اس کی خدمت کر لو اور وہ خوش ہو کر کے دعا دے دے تو اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو۔ اے بیٹا ذرا چپ رہو۔ قرآن کے بعد آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی مذہبی کتاب بڑی ہے تو اس کا نام ہے بخاری شریف۔ اور بخاری شریف کو لکھا کس نے؟ محمد بن اسماعیل نے۔ اور یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے تھے، مادرزاد اندھے تھے، پھر لکھا کیسے؟ مادرزاد اندھے تھے، لیکن آج بہت سے اندھے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور محمد بن اسماعیل قرآن کے تو حافظ ہو ہی گئے اور رسول اللہ کی کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو گئے، کئی ہزار نہیں کئی لاکھ۔ پوچھ پوچھ کے محمد بن اسماعیل نے حضور کی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظہ کیا۔
اور ایسے نہیں کہ کوئی مدرسہ میں پڑھے لگے ہوئے پوچھ پوچھ کے نہ، بخارا میں رہتے تھے اور پتہ چلتا کہ دمشق میں کوئی آدمی ہے جسے حضور کی ایک حدیث یاد ہے تو وہ نابینا ہو کر کے پھر بھی دمشق جاتے تھے اور اس آدمی سے وہ حدیث سن کے آتے تھے۔ ایسے پتہ چلتا کہ کوئی آدمی ملک شام میں ہے تو شام چلے جاتے، ایک حدیث کو سننے کے لیے محمد بن اسماعیل ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اب بتاؤ کتنی محنت کے بعد کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ محمد بن اسماعیل ایک حدیث کو سننے کے لیے 1 مہینہ تک چلتے رہے، اور 1 مہینہ کے بعد جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا یہاں فلاں آدمی کا گھر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ گھر ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو صاحب اندر سے نکلے، کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ میں روٹی لیے نکلے اور منہ کا نوالا ختم ہو گیا تو پھر روٹی اٹھا منہ میں کاٹ لیا اور کھانے لگے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بتایا کہ ہم بخارا سے آئے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے فلاں آدمی سے۔ کہا وہ میں ہی ہوں۔ کہا تم ہی ہو؟ کہاں؟ کہا تو جاؤ آرام کرو، میں تمہارے منہ سے حدیث سننا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بخارا سے 1 مہینہ چلتے رہے، پھر آئے اور مجھ سے ملاقات ہو گئی، سنو گے نہیں؟ کہا نہیں، میں تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث سننا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا تم کھڑے کھڑے کھا رہے ہو اور کھڑے کھڑے کھانا میرے نبی نے منع فرمایا ہے، سنت کے خلاف ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، پانی پینا، یہ میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو جب تمہارے دل میں میرے نبی کی ایک سنت کا احترام نہیں ہے تو تمہارے اوپر مجھے بھروسہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی صحیح حدیث سناؤ گے، اس لیے میں تمہارے منہ سے اپنے نبی کی حدیث سننا نہیں چاہتا۔ امام بخاری پھر 1 مہینہ چل کے وطن آئے، لیکن ایسے آدمی سے حدیث کو سننا گوارا نہ کیا۔ اب آپ سوچو ذرا کہ کتنی مصیبتوں کے بعد سرکار کی حدیثوں کے حافظ ہوئے، آنکھ نہیں ہے۔ پھر ایک دن گھر میں سوچے کہ اتنی محنت کے بعد میں نے حضور کی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا تو حضور کی امت کو یہ حدیثیں کون پہنچائے گا؟ تو دل میں ارادہ ہے کہ لاؤ ان حدیثوں کو ایک جگہ لکھ کر کے کتاب بنا دوں تاکہ وہ کتاب قیامت تک چھپتی رہے، چلتی رہے، امت مسلمہ اپنے نبی کی حدیث کو سنتی سناتی رہے۔ تو اپنی ماں سے کہنے لگے امی بڑی محنت سے میں نے اتنی حدیثوں کا حافظہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا تو میرے نبی کی ان حدیثوں کو امت مسلمہ تک قیامت تک کون سنائے گا؟ کہا پھر؟ کہا میری ماں میں ان حدیثوں کو ایک جگہ لکھ کر کے کتاب بنانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا آنکھ میں روشنی نہیں ہے، کیسے کرو گے؟ لکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی چاہیے۔